الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن کیا پس وہ شخص وعدناہ وعدا حسنا جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے وہو لاقیہ بس اس کو وہ پا لینے والا ہے کمن اس شخص کی طرح ہوگا متعناہ متاع الحیات الدنیا جس کو ہم نے سامان دیا دنیا کی زندگی کا سامان ثم هو یوم القیامہ پھر وہ قیامت کے دن من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جس دن اللہ پاک ان سب کو پکارے گا یقول وہ کہے گا ما این شرکائی وہ میرے شرکاء کہاں ہیں الذین کنتم تزعمون جن کے بارے میں تم دعویٰ کیا کرتے تھے قال الذین وہ کہیں گے وہ لوگ حق علیہم القول جن پر قول حق ہو چکا ہوگا ربنا ہؤلاء الذین اغوینا یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا اغویناہم کما غوینا جیسے ہم خود گمراہ تھے ان کو ویسے ہی گمراہ کیا ہم نے تبرأنا الیک ہم آپ کی طرف برات کا اعلان کرتے ہیں ما کانوا ایانا یعبدون یہ ہماری عبادت نہیں تھے یہ ہماری عبادت کرتے وقیل کہا جائے گا ادعوا شرکاءکم اپنے شریکوں کو بلاؤ ادعوہم اور پکاریں گے ان کو فلم یستجیبوا لہم وہ ان کی پکار کو قبول جواب نہیں دیں گے عذاب العذاب عذاب سامنے رکھیں گے لو کانوا یہتدون لو ان بے شک اگر وہ بے شکان ہدایت پر ہوتے تو اچھا ہوتا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ جس دن اللہ پاک ان کو پکارے گا فَيَقُولُ کہے گا ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا عامیت علیہم الانباء اندھی ہو جائیں گی ان پر خبریں یومئذ اس دن وہم لا یتساءلون وہ ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر پائیں گے اما من تاب جنہوں نے توبہ کر لی آمن ایمان لائے عمل صالحا اور عمل صالح کیے آسا قریب ہے ان یکون من المفلحین وہ ہو جائیں گے کامیاب لوگوں میں سے وربک یخلق ما یشاء و یختار تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور جس کو اختیار کرتا ہے ما کان لهم الخیارہ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں ہے سبحان اللہ پاک اللہ پاک وتعالی اور بلند ہے اما یشرکون ان چیزوں سے جو وہ شریک کرتے ہیں وربک یعلم تیرا رب جانتا ہے ما تکن صدورہم ان کے سینے جو کچھ چھپائے ہوئے ہیں وما یعلنون اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں وہو اللہ اللہ وہ ذات ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں لہ الحمد حمد ہے اس کے لیے اولا اور آخر اول و آخر اس کے لیے حمد ہے ولہ الحکم اور حکم بھی اسی کا ہے وإلیہ ترجعون اور لوٹائے بھی اسی کی طرف جاؤ گے تو قل ان سے کہیے ارأیتم بتاؤ تو ذرا ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا اگر اللہ پاک تم پر رات کو ہمیشہ دائمی کر دے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من الہ کون الہ ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یأتیکم بضیاء جو تمہارے پاس روشنی لے آئے افلا تسمعون کیا تم سنتے نہیں ہو قل ان سے کہہ دیجیے ارأیتم یہ بتاؤ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اگر اللہ پاک تم پر دن کو ہمیشہ کر دے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک من الہ غیر اللہ کون ہے اللہ کے سوا کوئی الہ یأتیکم باللیل تمہیں رات تمہارے پاس تمہیں رات عطا کر دے تسکنون فیہ جس پر تم سکون پکڑو افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں من رحمتی اللہ کی رحمت ہے جعل لکم اللیل والنہار اللہ پاک نے دن اور رات تمہارے لیے بنائے ہیں تسکنوا فیہ تاکہ تم اس پہ سکونت پکڑو اور تبتغوا من فضل اور تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر ادا کرو ویوم ینادیہم جس دن اللہ پاک ان کو پکاریں گے ویقول پوچھیں گے کہیں گے این شرکائی کہاں ہے میرے شرکاء الذین کنتم تزعمون جن کو تم پکارا کرتے تھے یا جن کا دعویٰ کرتے تھے ونزعنا من کل امۃ شہیدا ہم نکالیں گے ہر گروہ میں سے گواہ فقلنا ہم کہیں گے ہاتوا برہانکم اپنی دلیل لاؤ بھائی جواب لاؤ فعلموا جان لیں گے ان الحق للہ کہ حق اللہ ہی کے لیے ہے ضل عنہم ان سے گم ہو جائے گی وہ باتیں ما کانوا یفترون جو وہ افترا کیا کرتے تھے ہدایت کی بات فرما رہے ہیں قیامت کے عذاب کی بات کر رہے ہیں بستیوں کی تباہی کی بات ہو رہی ہے اللہ پاک اپنے قانون ضابطے کو بیان فرما رہے ہیں اور یہ بات فرما رہے ہیں کہ اصل آخرت ہے بھائی
دنیا اس کی تیاری کے لیے. دنیا عارضی ہے، اصل کیا ہے؟ آخرت. فرمایا کہ جو بھی تم دیے گئے ہو دنیا کا سامان، ما اوتی تم من شیء، تمہیں دنیا میں جو کچھ بھی سامان وغیرہ ملا ہے یہ کیا ہے؟ متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان ہے. موت تک ہے بس، اس کے بعد کچھ نہیں. دنیا کی زندگی کے اسباب ہیں یہ، اور رونق ہے، زینت ہے. اصل بات کیا ہے؟ ما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس خیر ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ خیر ہے، اور ابقا، دائمی ہے، وہ ہمیشہ رہے گا. بس یہ بات سمجھ جاؤ. ساری باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اتنی بات سمجھ جاؤ کہ دنیا میں جو کچھ ہے عارضی ہے، اور دنیا کی رونق ہے. یہ کیا سورہ کہف میں کیا ہے؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. سب دنیا کی رونقیں ہیں بھائی، آزمائش کے لیے ہے. یہ نعمتیں، دنیا کی نعمتیں نعمتیں نہیں ہیں، امتحان ہیں. دنیا کی جتنی انا جعلنا ما علی الارض زینۃ، زمین پہ جو کچھ بھی ہے زینت ہے اس کی. زمین بڑی، باغات، اس کا ہر چیز خوبصورت ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ امتحان. لنبلوکم ایکم احسن عملا، ہم یہ تمہارے اعمال چیک کرنے کے لیے. یہ فرمایا اسی پس منظر میں. فرمایا دیکھو، ایک آدمی سے ہم نے آخرت کا وعدہ کیا ہے، اگر دنیا میں صبر کرو گے تو آخرت دیں گے. آخرت میں اچھا وعدہ، وعدہ حسنہ، وہ وعدہ جو پورا ہونے والا ہے. وعدہ حسنہ، اللہ کا وعدہ تو ویسے ہی پورا ہونے والا ہے، لیکن اللہ پاک یہاں تاکید فرما رہے ہیں کہ وعدہ ہوگا اور حسنہ ہوگا. ایک قرض حسن ہوتا ہے، من یقرض اللہ قرضا حسن. قرض حسن کیا ہے؟ وعدہ حسن تو یہ ہے نا. قرض حسن کیا ہے؟ کیا فرماتے ہیں محدثین؟ بعد میں لطیفہ سناؤں گا. جو قرضہ ثواب کے نیت سے دیا جائے، کسی مستحق کو، ضرورت مند کو قرضہ دیا جائے، نیت کیا ہو؟ ثواب ملے گا، وہ قرضہ حسن ہے. اور ہماری محاورے میں کیا ہے؟ کہتے جس قرضے پر مانگنے پر ہنس کے دکھا دے وہ قرضہ حسنہ ہے. جو قرضہ طلب کرنے پر مقروض کیا کرے؟ ہنس کے دکھا دے وہ قرضہ. ہمارے یہاں یہ قرضہ حسنہ. وعدہ، اللہ کا وعدہ وعدہ حسنہ ہے، پکا وعدہ، گارنٹی والا وعدہ، اور وہ ملے گا اس کو. یار فہو لاقی ہے، جو آپ نے وعدہ کیا نا وہ پائے گا، اس کو ملے گا. وہ شخص جس سے ہم نے آخرت کا وعدہ کیا ہے وہ ملے گا اس کو. وہ اس شخص کی طرح ہے ممت تعالیٰ متاع حیات دنیا، جس کو ہم نے دنیا کا سامان کچھ دے دیا ہے. ٹھیک ہے، قیامت کے دن تو حاضری لگے گی. یوم القیامت ایک ہے حاضر ہونے والے، ایک ہے حاضر کیے جانے والے. مومنین تو جائیں گے دوڑتے ہوئے، اور جو حاضر کیے جانے والے ان کو دوڑاتے ہوئے لے جائیں گے فرشتے. وہ حاضرین، حاضر کیے جانے والے، جن کو دھکیل کر حاضر کیا جاتا ہے. اللہ پاک پوچھیں گے وہ میرے شریک کدھر ہیں بھائی، جن کو تم میرے لا پکارا کرتے تھے، کدھر ہے؟ یوم جنادیہم، اللہ پاک آواز دے گا. یقول، اللہ پاک فرمائے گا اے شرکائی، میرے شریک کہاں ہیں؟ الذین کنتم تزعمون، جن کے بارے میں تم دعوے کیا کرتے تھے کہ یہ بابا جی کپڑے دیتے ہیں، یہ بابا جی شفا دیتے ہیں، یہ بابا جی یہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں تمہارے تصورات تھے، وہ کہاں ہیں؟ قال الذین حق علیہم القول، جن پر اللہ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہوگا، یعنی کافرین، ان کے بت، ان کے جو ان کو شرکا ہے. یا اللہ، ان کو ہم نے ہی گمراہ کیا تھا، ہم خود گمراہ تھے تو گمراہی کر رہا تھا، اور کیا کر رہا ہم نے؟ اغویناہم کما غوینا، ٹھیک ہے، ہم نے گمراہ کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ خود گمراہ. جو اپنے پاس ابھی دینا نا، ہؤلاء الذین اغوینا،
یہ وہ لوگ جو ہے نا جن کو ہم نے گمراہ کیا تھا، اغویناہم کما غوینا، جیسے ہم خود گمراہ تھے کہ ہما یارا دوزخ، ٹھیک ہے، ہما دوزخ میں ہمارے ساتھ یہ بھی ہے، تبرأنا الیک، ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ شیطان بھی خطاب فرمائے گا میدان حشر میں، وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم ما کان لی علیکم من سلطان، میں نے میرا کوئی جبر نہیں تھا، دعوتکم، میں نے دعوت دی، فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت نہیں کرو، اپنی جان کرو، لا تلومونی ولوموا انفسکم، اب تو برابر ہے، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، میں تمہیں چھڑوا سکتا ہوں، نہ تم مجھے چھڑوا سکتے، ہما جانا تو نہ میں تمہیں چھڑوا سکتا، ما انا بمصرخکم وما انتم، تمہیں مجھے نہیں چھڑوا سکتے۔ آگے کیا ہے؟ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، تمہارے کفر شرک سے میں برات کہہ رہا ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ اس کا سادہ ترجمہ کیا ہے؟ شیطان اپنے گمراہ کیے جانے والے ساتھیوں سے برات کا اعلان کرے کہ میں ذمہ داری قبول کرنے سے کیا کرتا ہوں؟ انکار۔ تبرأنا الیک، یا اللہ ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ جانیں آپ جانیں ان کا کام، یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہم نے کہا ہے، راستہ بتایا تھا، چل پڑے، ما کانوا یانا یعبدون۔ اچھا پھر ان سے کہا جائے گا بلاؤ یار، یہ تو پوچھا جائے گا جنہوں نے اغوا کیا، وہ کہے گا کہ ہم خود گمراہ تھے، ان کو بھی کیا ہے، ہم نے دعوت دی تھی، قبول کر لی، کوئی جبر ہمارا نہیں تھا، اس لیے ہم ان کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ ان سے کہا جائے گا شریکوں کو بلاؤ یار، ادعوا شرکاءکم فدعوہم، آوازیں دے کہ بابا جی بابا سنے گا کوئی نہیں، فدعوہم، وہ پکارے گا، لم یستجیبوا لہ، کوئی بھی ان کی پکار کوئی قبول، کوئی بھی لبیک نہیں کہے گا، عذاب سامنے نظر آئے، اللہ پاک معاف فرمائے۔ اے کاش یہ ہدایت قبول کر چکے ہوتے، لو انہم کانوا یہتدون، اے کاش کہ یہ ہدایت قبول کر لی ہوتی انہوں نے، تو آج کے دن کی رسوائی سے بچ جاتے۔ اب اللہ پاک امتوں سے پوچھیں گے، میں نے رسول بھیجے تھے، کیا تم نے کیا کہا؟ ماذا اجبتم المرسلین، رسول آئے تھے تمہارے، یوم یجمع اللہ الرسل، رسولوں سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، تمہیں کیا جواب دیا حکومتوں نے، یا امتوں سے پوچھے تم نے ان رسولوں کو کیا جواب دیا، ماذا اجبتم المرسلین، ان کو کچھ سمجھ نہیں آئے گی، خبریں اندھی ہو جائیں گی، ان کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا جائے گی، کچھ سمجھ نہیں آئے گا جواب کیا ہے۔ عمیت علیہم الانباء، خبریں ان پر کیا ہو جائیں گی؟ گڑبڑ ہو جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی، دھند چھا جائے گی، کچھ ہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے نا، چلو وہاں جواب نہیں، اس سے پوچھے کیا جواب دیا، ہم لا یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ایمان والے بچ جائیں گے، توبہ والے، اللہ امام توبہ، جنہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے بعد ایمان لے آئے، اور ایمان خالی نہیں، عمل صالحا، وہ کامیاب ہوں، عسیٰ ان یکون من المفلحین، قریب ہے کہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی، کفر پہ موت ہوئی ہے، باقی اللہ کی مرضی ہے بھائی، ربک یخلق ما یشاء و یختار، اللہ پاک جو پیدا کرے جس کو اختیار کرے، اللہ کی مرضی ہے، ان کی کوئی مرضی نہیں ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، پیدا ہونے والے کی مرضی نہیں ہے
یا اللہ مجھے پیدا فرما دے. کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ یا اللہ مجھے امریکہ میں پیدا فرما یا نیپال میں پیدا فرما. ماں کان لہم الخیارہ. یا اللہ مجھے انسانوں میں پیدا فرما. وہ ہندوؤں کا جو ہے نا اگلے جنم میں یا اللہ مجھے بندر بنا دینا. اگلے ان کے جنم کی بات ہوتی ہے. ہندوؤں کا عقیدہ ہے انسان مرتا ہے کسی دوسری شکل میں آ جاتا ہے. اگلا جنم کہتے ہیں جنم کا ساتھ. لیکن قرآن کہتے نہیں یار کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. ما کان لہم الخیار. یہ جو انہوں نے شرک اور کفر کے ضابطے بنا رکھے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے. سبحان اللہ و تعالی. اللہ پاک بھی ہے اور بلند بھی ہے. اللہ پاک ان باتوں سے پاک بھی ہے اور بلند و بالا بھی ہے. کس بات سے؟ عما یشرکون، جو یہ شرک کرتے اس کو سب چیزوں کو پتہ ہے بھائی. یعلم ما تکن صدورہم. سینوں نے جو کچھ چھپا رکھا ہے. انہ علیم بذات الصدور. سب سے گہرا راز کون سا ہوتا ہے؟ جو سینے میں ہو. سب سے گہرا راز کون سا ہوتا ہے؟ وہ کیا کہتا ہے بلے شاہ؟ کیا کہتا ہے بلے شاہ کا کسی اور کا؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو. بس سلطان بابو کا کون؟ سلطان بابو کا شعر دل دریا سمندر ڈونگے کون دلا دیا جانے. دل سے بڑا سمندر کوئی نہیں ہے. جو راز تمہارے دل میں ہے تمہاری زبان پر نہیں آیا میں وہ بھی جانتا ہوں یار. رب یعلم ما تکن صدورہم. جو تمہارے دلوں کی گہرائی میں چھپے ہوئے راز ہے نا رب جانتا ہے. اور جو اعلان کرتے وہ تو جانتا ہی ہے. وہ اللہ ہے یار. اللہ ہے لا الہ الا ہو. اول و آخر حمد اسی کی. حمد کا آغاز بھی اسی سے اختتام بھی اسی پر. لہ الحمد فی الاولی والآخرہ. حمد اولاً آخراً کس کی ہے؟ اللہ کی. حکم بھی اسی کا ہے یار. حکم بھی کس کا ہے؟ ان الحکم الا للہ. حکم بھی اسی کا ہے. کوئی آدمی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا. اور جانا بھی وہی ہے. جانتا بھی ہے. حمد بھی اسی کی ہے. حکم بھی اسی کا ہے. اور اسی کے پاس جانا ہے. بچ نہیں سکتے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. اللہ پاک کہتے ہیں کائنات کے نظام پہ غور. اپنے ارد گرد دیکھو اپنے ماحول کو. اللہ پاک نے اپنے وجود پر خود کو مخفی رکھا ہے. مخفی ہے لیکن کائنات کی ہر چیز اس کے وجود پر گواہ ہے. اور قرآن کریم میں جا بجا اپنے وجود کی گواہی میں کیا چیزیں پیش کی ہیں؟ ہوا کو دیکھو، پانی کو دیکھو، پتوں کو دیکھو، یہ دن کو دیکھو، رات کو دیکھو. سارے قرآن پاک میں یہی چیزیں دکھا رہا ہے. ارد گرد دیکھو یار. سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، سسٹم کو دیکھو. مجھے سمجھنا ہے تو اپنے ماحول کو دیکھو. پھر نہیں اپنے اندر دیکھ لو. فی انفسکم. مجھے تلاش کرنے کے لیے قرآن کی ضرورت نہیں ہے. میں تمہارے اندر بیٹھا ہوں. افلا تمہیں نظر نہیں آتا؟ کیسے سادہ لہجے میں فی انفسکم. تمہارے اندر بیٹھا ہوں یار. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. اللہ کہاں ہے؟ میں تو اندر بیٹھا ہوں. گردن جھکاؤ ذرا سب کچھ نظر آ جائے گا. جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. فی انفسکم. میں اندر بیٹھا ہوں. فرمایا کہ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے. سارے کائنات کا نظام. ایک دن رات کا نظام دیکھ لو. رات آرام کے لیے، دن کس کے لیے؟ کام کاج کے لیے. لتبتغوا من فضلہ لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ. رات کس لیے؟ لتسکنوا فیہ. اور دن کس کے لیے ہے؟ لتبتغوا من فضلہ. اگر اللہ پاک اس سسٹم کو بدل دیں کیا کرو گے؟ ارائیتم اخبرونی. یہ بتاؤ مجھے ذرا. ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا. رات ہی ہمیشہ چلے دن نہ آئے کون تمہیں روشنی دے گا؟ من الہ غیر اللہ.
سورج آتا ہے روشنی آتی ہے، سورج اوجل ہوتا ہے اندھیرا آ جاتا ہے۔ اگر سورج اوجل ہی رہے اور رات ہی رات رہے کیا کرو گے؟ ارے تم بتاؤ ذرا، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمد، اللہ پاک رات کو ہمیشہ دائمی کر دیں، قیامت تک رات ہی رات ہو، کیا کرو گے؟ من الہ غیر اللہ، اللہ کے سوا کون الہ ہے؟ یاتیکم بضیاء، جو ضیاء تمہارے پاس، یہ ضیاء کون سا ضیاء ہے؟ یہ کون ہے جو ضیاء لے آئے گا؟ روشنی لائے گا، روشنی کون پیدا کرے گا؟ وہ سنتے نہیں ہو، اندھیرے میں دیکھا نہیں جاتا، اندھیرے میں سنا جاتا ہے۔ یہ یہاں کیا کہا؟ افلا تسمعون، اندھیرے میں دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، افلا سنتے نہیں۔ پھر اگلی بات، یہ تو رات کی بات تھی نا، رات ہمیشہ ہو جائے کون جوشی دے گا؟ کیا سنتے نہیں ہو؟ دن ہمیشہ ہو جائے، ان جعل اللہ علیکم النہار سرمد، سرمد دائمی، ہمیشہ، رات دن کو ہمیشہ قیامت تک کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، کون ہے جو تمہیں رات کا سکون عطا کرے؟ تسکنون فیہ، یہاں کیا کہا؟ افلا تبصرون، رات کو نظر نہیں آتا، سنا جاتا ہے، دن کو دیکھا جاتا ہے۔ افلا تبصرون، دیکھتے نہیں ہو ساری کائنات کا منظر دیکھ؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا نظام ہے، یہ دن اور رات کا نظام بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ رات سکون کے لیے، دن کام کاج کے لیے۔ اجعل اللیل لباسا والنہارا، کیا ہے؟ جعل اللیل لباسا والنہارا معاشا، دن معیشت کے لیے اور رات آرام کے لیے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، جعل لکم اللیل والنہار، دن اور رات کا یہ نظام اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ لتسکنوا فیہ ولتبتغوا من فضلہ، رات کو سکون پکڑو، دن کو کاروبار کرو، ملازمت کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو، اور دونوں کے بعد کیا کرو؟ لعلکم تشکرون۔ اچھا، یہ فرمایا کہ دنیا میں تو یہ سارا نظام، اس دن جب پکاریں گے اللہ پاک، ایک تیسری بار فرما رہے ہیں ان آیات میں، تیسری یوم ینادیہم، پہلے یوم ینادیہم، پھر یہ تیسرا ہے کیا؟ اللہ پاک کا او شرکا، میرے شریک کی طرح، اے شرکاء الذین کنتم تزعمون، تو میرے شرکاء جو تم نے بنا رکھے تھے کہاں ہیں؟ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کچھ دن پھر ہمارا اپنا نظام ہوگا، ہمارا شہادتوں کا، گواہیوں کا اور انفارمیشن کا اپنا سسٹم ہوگا۔ اس دن چمڑے بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، آنکھیں بولیں گی، اللہ پاک کہتے ہیں ہم مہر لگا دیں گے، اور جسم کے اعضاء، انسان کے اپنے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ناک بولیں گے کیا کیا سونگھتا رہا ہے، زبان بولے گی کیا کیا چکھتا رہا ہے، کان بولیں گے کیا کیا سوچتا، اور پوچھیں گے قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تو تم نے گواہی کیوں دے دی ہمارے خلاف؟ کوٹ تو تمہیں ہی کھانی ہے۔ اپنے چمڑوں، قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، اب وہ کوٹ کس نے کھانی ہے؟ چمڑے نے کھانی، تم نے گواہی کیوں دے دی؟ کہا یار ہمیں کیا پتا، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، جو ہر چیز کو بلوا لیتا ہے ہمیں بھی وہی بلوا رہا ہے۔ لیکن آپ کی اپنی زبان ہوگی، گواہی کی اپنی اپنی زبان۔ ایک چھوٹی سی مثال، دنیا میں بھی انسان کا جسم گواہی دیتا ہے، انگوٹھا کیا کرتا ہے؟ انگوٹھا کیا کرتا ہے؟ گواہی دیتا ہے۔ انگوٹھا لگاؤ، ہر چیز ان کو پتہ چل جاتی ہے کیا ہے۔ اور ایک بات، یہ کتنی جگہ ہے؟ دنیا میں کتنے انسان ہیں؟
کتنے 7 ارب، اور کتنے انگوٹھے ہوں گے؟ 14 ارب۔ دنیا میں اس وقت اندر 7 ارب انسان ہیں، انگوٹھے کتنے ہوں گے؟ جگہ کتنی ہے؟ 14 ارب انگوٹھوں میں سے کوئی انگوٹھا دوسرے سے ملتا ہے؟ اتنی جگہ کہ تم 20 نقشے بنا کے دکھا دو، کیوں بھائی؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کہا، یہ دنیا کا نظام تو یہ ہے نا کہ یہ انگوٹھا ایک کا دوسرے سے ملتا ہے۔ 14 ارب انگوٹھوں میں سے ایک انگوٹھا دوسرے سے ملتا ہے، جگہ کتنی ہے یہ؟ تم 20 نقشے بنا دو، اور قیامت کے دن بھی ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا، یہ پوچھتے ہیں کہ ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، یہ پوچھتا ہے کہ ہڈیاں اس کی کون اکٹھی کرے گا، ہم کیسے اکٹھی کریں گے؟ او خدا کے بندو، ہڈیاں اکٹھا کرنا کیا کام ہے؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو فنگر پرنٹ بھی دوبارہ سیٹ کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، انگوٹھے بھی، فنگر پرنٹ بھی یہی ہوں گے، ہمیں اس پہ قدرت ہے کہ انگوٹھے بھی سیٹ کر دیں۔ ایک دو دفعہ مجھے ہیوسٹن جانے کا اتفاق ہوا ناسا میں، ایک ڈاکٹر صاحب سے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کی گردن میں کوئی چیز فٹ کی ہے، کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نصیب ہم نے گردن میں لٹکا دیا ہے۔ کیسا ہے وہ؟ نخرج لہ یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا، گردن میں نصیب چپکا دیا ہم نے، قیامت کے دن میں نکالیں گے نا، پورا ڈیٹا ہوگا۔ تو ڈاکٹر صاحب فیصل آباد کے تھے، میں نے کہا یار چلا یہاں کوئی چپ ہے، قرآن کہہ رہا ہے نا، یہاں کیا ہے؟ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، ہر انسان کا نصیب ہم نے اس کی گردن پہ چپکا دیا ہے۔ نخرج لہ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم اس کو جب کھولیں گے، کتاباً منشورہ، کھلی کتاب ہوگی، ڈیٹا۔ میں نے کہا یار تلاش کرو یہاں کوئی چپ ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا صاحب ہم نے تلاش کر لی ہے، گردن میں ہی ہے، یہ آنکھ کا زاویہ۔ ایئرپورٹوں پہ جاتے ہیں نا، کہتے ہیں اس کو دیکھو، ہم دیکھتے ہیں آنکھ کا زاویہ فٹ ہوتا ہے، پورا فائل سامنے آ جاتی ہے اس کی۔ آج کل انگوٹھا نہیں چلتا، آج کل آنکھ چلتی ہے، آنکھ تو پہلے سے چلتی ہے لیکن آج کل انسان کی پہچان یوں دیکھو، وہ مشینیں لگی ہوئی ہیں، بس اتنا دیکھنا ہے، پورا ڈاٹا سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، آنکھ اس مشین کے جب دیتی ہے، اس کا زاویہ فٹ ہوتا ہے، اس مشین پر پورا ڈاٹا آ جاتا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کیسا ہے، کتنی عمر ہے، سب کچھ آ جاتا ہے، پوری فائل۔ یہ تو دنیا میں ہے، آخرت کا بڑا مضبوط ہوگا، وہ کہیں زیادہ مضبوط ہوگا۔ نخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا، کھلا پڑے گا، اب آپ بھی پڑھتے ہیں۔ میرے ایک دوست ہیں گکھڑ کے ہیں، امریکہ میں یہ ایٹمی وہ پلانٹ کے افسر ہیں۔ اب ایٹمی پلانٹ سے زیادہ حفاظت کس کی ہوگی؟ وہ ایک دفعہ مجھے کہتے ہیں چکر لگانا، میں لگا لوں۔ دروازے کے سامنے گاڑی کی، یوں دیکھا دروازہ کھل گیا، میں نے کہا دروازہ کس نے کھولا ہے؟ کہتے میری آنکھوں نے۔ کہتے جی ہاں، جس نے اندر جانا اس کی آنکھیں فٹ ہیں اس کے ساتھ۔ سوال نہیں پتا کہ دوسرا آدمی دروازہ کھول سکے، میں نے یوں دیکھا دروازہ کھل گیا، میں نے خود مشاہدہ کیا، یوں مجھ سے کیا، گیٹ کھل گیا، ایٹمی پلانٹ۔ یہ اللہ پاک نے انسان کا، یہ بات کیا ہو رہی ہے کہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت میں سے گواہ کھڑا کریں گے نہیں،
ہر بندے کے اعضاء میں سے گواہ کھڑا کریں گے۔ آنکھ الگ گواہی دے گی، پاؤں الگ گواہی دے گا، ناک الگ گواہی دے گا، ہاتھ الگ گواہی دیں گے۔ یہ امت کی بات ہے۔ ہم ہر امت سے گواہ نکالیں گے اور گواہیاں ہوں گی کہ ہاں اب بتاؤ کیا کہتے ہو، یہ بتاؤ۔ ہاتھو برہانکم، تمہارے اعضاء تمہارے خلاف گواہی دے رہے ہیں، تمہارا ماحول تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہے، اب بتاؤ۔ ان کن اب ہاتھو برہانکم، اس وقت ان کو یقین آئے گا کہ اللہ پاک ہی نے جو یہ سب کچھ حق ہے۔ ان کی گھڑی ہوئی باتیں، ان کے افتراءات، ان کے مفروضے سب گم ہو جائے۔ ضل عنہم ما کانوا یفترون، جو بھی افتراء کیا کرتے تھے، مفروضے گھڑا کرتے تھے، مقدمے بنایا کرتے تھے، سب گم ہو جائے۔